مغرب ہوموسیکشولیٹی اور فیمنزم کے بارے میں مختلف رجحان رکھتا ہے، اور انہوں نے بڑا ورک کیا، اور انہوں نے لوگوں کو مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا کہ لوگ کس طرح کے ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ان کے مختلف درجہ بندیاں کی، خصوصاً ان کے لیے کام کیا الفریڈ کنزی نے، اور اسی کے نام سے وہ کنزی اسکیل کو آگے چلاتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو دیتے ہیں وہ سٹریٹ شخص کو دیتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ہم جنسیت پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو، یعنی سیم جینڈر کے اندر اس کو کوئی رجحان نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو، وہ جنس مخالف کے اندر ہی اپنے لیے کوئی رجحان پاتا ہو۔ جیسے فطرت کا اصول ہے کہ مرد کی توجہ عورت کی طرف ہوتی ہے، عورت کی توجہ مرد کی طرف ہوتی ہے، اور ان کو زوج بنایا اور پھر نکاح کے ذریعے ان کو سیدھا راستہ دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کنزی کے اسکیل کے اوپر یا ان کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ اس کو اپنے لیے زیرو سمجھتے ہیں کہ اسے بالکل ہی زندگی گزارنے کا پتہ نہیں، کہ ہم جنس پرست ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ہوموسیکشول یعنی ہم جنس پرست۔ اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ مرد مردوں میں بڑے اٹریکٹیو ہوں اور عورتیں عورتوں سے رابطہ کرتی ہوں اور اپنی جنسی لذات کو پورا کرتی ہوں یا اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوں۔ اب یہ چیزیں مغرب کے اندر جو ہے وہ لیگلی قرار دی جا چکی ہیں، اور وہاں مرد مردوں سے شادی کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عہد و پیمان کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہنے کے عہد و پیمان کر رہی ہیں اور اپنی جنسی خواہشات کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پورا کر رہی ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہومو سیکشولسٹ ہو، یعنی وہ کیا ہو، اپنی سیم جنس کے اندر جو آدمی اگر وہ کشش پاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے 6 نمبر رکھے، اس کو سب سے اوپر ٹاپ پہ درجہ دیے کہ یہ آدمی سب سے اعلیٰ فطرت رکھنے والا ہے۔ تیسرا نمبر ہے بائی سیکشل آدمی کا، وہ شخص کہلاتا ہے یہ کہ جو جن سے مخالف میں بھی کشش رکھتا ہو لیکن اپنی جن سے موافق میں بھی کشش رکھتا ہو، یعنی کہ مرد ہو وہ عورتوں میں بھی انٹرسٹڈ ہو اور مردوں میں بھی انٹرسٹڈ ہو، یا عورت ہو تو مردوں میں انٹرسٹڈ ہو اور ساتھ ساتھ وہ عورتوں سے بھی جنسی تعلق رکھتی ہے، یعنی دونوں طرح کے وہ تعلق روا رکھتا ہو یا ان کے اندر وہ دلچسپی لیتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ بائی سیکسول کہلاتا ہے، اور اس کو 1 نمبر دیتے ہیں 6 نمبروں میں سے، اور اس کو تیسرا درجہ دیا گیا کہ چلو اس کے اندر کچھ نہ کچھ رجحان ایسے پائے جاتے ہیں کہ یہ غیر کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے، اٹریکٹیو ہے، اور پھر اس کو یہ آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کو ہم مکمل طور پر جو ہے ہوموسیکسول آدمی بنا دیں۔ نمبر 4، اے سیکشل، وہ بندہ جس کے اندر جنسی رجحانات پائی نہ جاتے ہوں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، تو اس کے لیے کیا انہوں نے معیار بنا رکھا ہے کہ اس کے سامنے ایکس لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جنسیت پائی نہیں جاتی، نہ کہ اس کے اندر اس کی شہوانی خواہشات پائی جاتی ہیں، لہذا وہ تو بندہ قابل اعتماد یا قابل توجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے بائی کیورس، ایسا فرد کہ جو عام طور پر جن سے مخالف میں ہی کشش کو محسوس کرتا ہو، لیکن اپنی جن سے موافق یعنی مرد مرد میں یا عورت عورت میں کیا ہو، ان کے بارے میں وہ متجسس ہو، کیورس ہو، اور وہ کوئی واضح لائن نہ لیتا ہو، بلکہ وہ متجسس رہتا ہو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یعنی ہم جنس پرستی یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کو یہ لوگ 5واں نمبر جا کے دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ بندہ ابھی تک ڈگمگاتا ہے۔ تو یہ درجہ بندی کی گئی ہے، اور نمبر 6 پہ رکھا ہے ٹرانسیکشل کو، کہ وہ فرد جو اپنی جنسی ساکھ سے مطمئن نہ ہو، مطلب کہ مرد پیدا ہوا اور وہ چاہتا ہو کہ میں عورت بن جاؤں، یا عورت پیدا ہوئی ہو تو وہ چاہتی ہو کہ میں مرد بن جاؤں، یعنی وہ اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں، جیسا کہ آج کل مغرب کے اندر ہو بھی رہا ہے، لوگ آپریشن کروا کر اپنی جنس کو جینڈر کو چینج کر رہے ہیں، لیکن 100% نہیں ہے، اور نہ 100% اس کی گارنٹی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اپنے اعضاء کو کٹوا کر جن سے مخالف والا روپ دار لیں، لیکن ان کی باڈی کے اندر جو فطرت کے ودیت کردہ رکھے گئے ہارمونل ہیں یا ہارمونز ہیں وہ بالکل اسی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ قسم یہ 6 نمبر پہ آتی ہے۔ نمبر 7، پیڈوفیلیا، وہ شخص جو خود تو بڑی عمر کا ہو لیکن وہ تھوڑی عمر کے لڑکوں کے اندر جنسی لذت حاصل کرنے کا کہ مرض میں مبتلا ہو، اور وہ ادھر زیادہ توجہ کرتا ہو اور ان سے اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش انسان کرتا ہو، اس کو انہوں نے 7ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ زوفیلیا، وہ شخص جو جانوروں کے ساتھ جنسی لذت حاصل کرتا ہو اور وہ یہ بدفعلی اور بد کرداری والی بات کرتا ہو۔ تو یہ 8 درجہ بندیاں ہیں، اور ان کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں،
اور بڑا سائنٹیفکلی اس کو پروو کیا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر ان کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں مختلف صورتوں کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لائی جائیں، ہماری کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر لائی جائیں، اور یہاں بھی وہی کچھ پھیلایا جائے۔ تو ان چیزوں سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کم از کم واقفیت ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو فیس کر سکیں اور ان کا مقابلہ جب وہ کر سکیں۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔